جو لوور مڈل کلاس سے تھا یا ورکنگ کلاس سے تھا, اس کو جس طرح ریلیجن سمجھ آتا ہے اس کو اسی طرح آتا ہے. وہ ایک غریب آدمی ہے, وہ ریلیجن کے اندر ریفیوج بھی ڈھونڈتا ہے, وہ ریلیجن کو اپنے سیلف اٹونمنٹ کے لیے یوز کرتا ہے, وہ ریلیجن کو اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ سیویئر ہے. وہ ایک دم ماؤ نے کہا, چیئرمین ماؤ جنہوں نے چائنا کے آرکیٹیکٹ تھے, ماڈرن چائنا کے بھی آرکیٹیکٹ, انہیں کو ابھی بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ چائنا میں ایک شفٹ آئی ہے لیکن پھر بھی وہی سمجھتے ہیں کہ وہی آدمی تھا جس نے اصل میں شفٹ کیا, کلچرل ایولیوشن لے کے آیا تھا. اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ریلیجن از لائک اے اسٹک ٹو اے بلائنڈ مین, if you take it from him he will fall down. تو پاکستان میں ہم یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ریلیجن کس سے لینا نہیں ہے, لیکن ذہن میں رکھیں وہ ہے اس کی اسٹیک, وہ اس کو سہارا دیتی ہے, نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ کچھ ہے. یہ جو پریویلیج ہوتی ہے نا برقع پہننے کی, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, برقع پہننے کی جو پریویلیج ہوتی ہے یہ غریب عورت میں نہیں کے پاس نہیں ہوتی. اس نے کھیت میں جا کے کام کرنا ہے, وہ کیسے برقع پہن کے کرے گی آپ بتائیں, کر سکتی ہے؟ پنجاب میں زیادہ تر عورتیں جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں وہ برقع نہیں پہن سکتی. اس کے بعد ہم اربن ایریاز میں آ جاتے ہیں. اربن میں برقع پہننا اور بھی بڑی پریویلیج ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی عورت جو بھی کام کرنا چاہتی ہے وہ جب نکلے گی گھر سے اور کسی آفس میں جائے گی تو آفس والے برداشت کریں گے وہ برقعے میں آئی ہے, وہ اس کو کام کرنے دیں گے؟ آپ کر کے دیکھ لیں. تو اس کی جو کاسٹ ہے نا, جو اس نے زندگی میں اپنے اوپر ساری لگا کے اس کی ایک, میں چلیں یہ لفظ نہیں استعمال کرتا, اس کی ویلیو جو ہے, اس کی ویلیو مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ایک دم کم ہو جائے گی کیونکہ اس نے برقع پہنا ہوا ہے. تو یہ پریویلیج ہے برقع پہننا. برقع پتہ کون پہنتی ہیں آج کل؟ عورتیں جو کہ کام نہیں کرتی, جو کہ پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس, اور ان کے گھر میں ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی قسم کا بھی کام کرنے کی عورتوں کو. تو یا تو فیوڈل لارڈس پہنتے ہیں یا پیرس پہنتے ہیں یا کوئی بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیویاں پہنتی ہیں, اور ان کے لیے ایک آئیڈینٹی کا معاملہ ہوتا ہے, ان کے لیے خوشی کی چیز ہوتی ہے. لیکن پریکٹیکلی عام عورت کے لیے وہ پاسبل ہی نہیں ہے وہ کرنا. تو ریلیجن اس حد تک ڈسکرمنیٹ کرتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اگر آپ اس کو غلط طریقے سے امپوز کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ جو بندہ تھا جس نے گولی ماری, وہ آدمی تھا جس کو لگتا تھا کہ اگر اسلام کی بات ہو رہی ہے تو پھر گانے بھی نہیں بجنے چاہیے. اب یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں ایک میوزیشین ہوں, ایک سنگر ہوں, آپ نے بھی میرے گانے سنے ہیں, آپ کا فطری اظہار یہ تھا کہ آپ نے اس پہ تالیاں بجائیں گی, آپ نے انجوائے کیا, ایسے ہی تھا. اب اگر آپ اس کو اوپینینیٹڈ ہو کے سوچیں گے اور آپ اپنا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ اپنے ریلیجس بلیف کو بنائیں گے, تو پھر آپ وہ گانا سن کے انجوائے تو نہیں کر سکتے. ایک تو کریں گے بھی تو آپ اپنے آپ سے بھی وہ کریں گے, دھوکہ کریں گے کہ میں تو انجوائے نہیں کر رہا, اور دوسرا آپ یہ بھی کریں گے کہ آپ آئندہ کبھی بھی گانا گانے والا ہوگا اس کو مراسی اور کنجر کہیں گے. اور آپ اگر غریب آدمی ہیں اور آپ کو یہ انڈوکٹرینیٹ کیا گیا ہے کہ یہ غلط ہے غلط ہے, تو پھر آپ گولی بھی مار دیں گے اس کو, کیونکہ آپ کو تو بڑی خوشی ہوگی. آپ کو پتہ ہے جب خود کچھ بمبار ہوتے ہیں, ان کے انٹرویوز ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں جی آپ کیوں یہ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ایک تو جنت ملے گی, اور دوسرا اسلام کی خدمت ہوگی, اور تیسرا میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھا جائے گا بعد میں. تو وہ آپ کے خیال میں وہ کوئی بڑا وائز ڈیسیجن نہیں کر رہے ہوتے اپنے اس کے پیراڈائم میں. ان کے لیے ایک وائز ڈیسیجن ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا. واٹ وڈ دے لیو فار؟ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں 20,000 منی ویج بھی نہیں ملتی, کہتے ہیں 25,000 کہتے ہیں, ملتی نہیں ہے. 20,000 میں کام کرتے ہیں, 15,000 18,000 میں لوگ کام کرتے ہیں لاہور جیسے شہر میں, کراچی جیسے شہر میں. واٹ ڈو دے اسپائر,
what do they aspire to be? They don't have any dreams to follow. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, تو ان کو جب کوئی ایسی چیز ملتی ہے نا تو وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں. ان کو اس میں سلیس ملتا ہے, اس میں ان کو پیس ملتا ہے, اس میں ان کو پاور ملتی ہے جو ان کو کبھی نہیں ملی ہوتی. تو جب آپ لوگوں کو اس طرح انڈوکٹرینیٹ کرتے ہیں اپنی انٹرپریٹیشنز آف ریلیجن, جو کہ آپ نے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہیٹر لگا کے سردیوں میں یا اے سی لگا کے گرمیوں میں آپ نے اس کو ایوالو کیا ہوتا ہے ایز فلاسفرز, جب آپ اس کو انڈوکٹرینیٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر, اور خاص طور پہ پولیٹیکلی جب کرتے ہیں آپ, پولیٹیکل اسلام جب آپ لے کے آتے ہیں, تو پھر وہ غریب آدمی کو اور طرح سمجھ آتا ہے, مڈل کلاس کو اور طرح آتا ہے, ایلیٹ کو اور طرح آتا ہے, چھوٹے شہروں میں اور طرح آتا ہے, گاؤں میں اور طرح آتا ہے, بڑے شہروں میں اور طرح آتا ہے, عورتوں کو اور طرح آتا ہے, مردوں کو اور طرح آتا ہے, ایک شہر کے اندر ایک غریب علاقے کو اور طرح آتا ہے اور امیر علاقے کو اور طرح آتا ہے. ڈیفینس کا اسلام فرق ہے بھاٹی گیٹ کے اسلام سے لاہور میں, پریکٹس کرنے کے حوالے سے. وہاں پہ ان کے گھروں میں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں. شعیب منصور جو ہیں وہ فلمیں بناتے ہیں, میں ان کو پسند بھی کرتا ہوں کچھ حوالے سے, لیکن میرا ان پہ بڑی ایک میری کرٹیک ہے ان کے اوپر. ایک کرٹیک یہ ہے کہ وہ سوسائٹی دکھاتے ہیں, حل نہیں بتاتے. وہ حل نہیں بتاتے کہ اس کا حل کیا ہے. انہوں نے بول میں ایک فیملی دکھائی, بھاٹی گیٹ میں رہتی تھی, انہوں نے دکھایا کہ ایسے ہوتا ہے جی فیملی کے ساتھ. ابھی سرمد سلطان بھی یہی کر رہے ہیں, وہ دکھاتے ہیں حل نہیں بتاتے. اچھا, دکھانے اور حل بتانے میں فرق پتہ کیا ہے؟ دکھانے سے پیسہ بنتا ہے, شاک ویلیو ہوتی ہے, اور جب آپ اس کو سمجھاتے ہیں یا اس کو حل بتاتے ہیں تو وہ بورنگ ہوتا ہے, بہت بورنگ لگتا ہے, کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے انسانوں کو آرگنائز کر کے. یہ بڑا مشکل کام ہے نا کہ منظم کریں لوگوں کو آئیڈیاز کے اوپر. آپ کو صبح اٹھنا پڑتا ہے, لوگوں سے بات, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کچھ اور کرتے ہیں, کسی لڑکے لڑکی سے ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, کوئی رومانس ہو لائف میں, کوئی اور سوسائٹی بھاڑ میں گئی, میں اپنی پریولیج تو انجوائے کروں. تو اس لیے ہم دکھاتے ہیں, دکھا کے ہم پیسہ بناتے ہیں, حل نہیں بتاتے. شکر ہے کہ حل بتانے کا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس, پولیٹیکل پارٹی فارم کرنے کا, نہیں تو اس ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو میرا ان سے کرٹیک کیا ہے شعیب منصور کے اوپر, وہ یہ ہے کہ بول فلم میں انہوں نے دکھایا کہ ایک آدمی ہے, اس کی بیٹیاں ہیں, اور وہ بھاٹی میں رہتا ہے, اور وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک بھاٹی رہے گا, جب تک اس کے اندر وہ گھر رہیں گے, جب تک اس کے اندر وہ گلیاں رہیں گی جہاں سے ان عورتوں نے گزر کے جانا ہوتا ہے, جب تک اس کے اندر پیسے نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس, جب تک ان کی سوشل اپلفٹ نہیں ہوگی, ان کو انسان نہیں سمجھا جائے گا, اس وقت تک شعیب منصور جتنی مرضی فلمیں بنا لیں, بول میں جو دکھائی گئی ہے فیملی وہ ویسے ہی رہے گی, وہ کانشیسلی ویسے ہی رہے گی, کیونکہ ان کا سروائیول کا مسئلہ ہے, انہوں نے سروائیو کرنا ہے ایسے. اگر آپ آج گاؤں میں کسی عورت کو کہیں نا کہ تم گھلو ملو لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھو انجوائے کرو, تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کرتے. یہ عورت کے ساتھ غیرت کا مسئلہ کیوں جڑا ہوا ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ جڑا ہوا ہے. ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کو مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے دے گا جیسے آپ لوگ کرتے ہیں, تو وہ تو پریگننٹ بھی ہو کے آ سکتی ہے, پھر وہ کیا کرے گا؟ ادھر تو کوئی وہ بھی نہیں ہوتا, ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا, جو دائی بھی نہیں ہوتی جو اس کے بچے کو ضائع کر دے, یا بچہ اس کا پیدا ہو جائے تو وہ اس کے باپ جو ہے اس کو بتایا جائے کہ تمہاری بیٹی کا ایک ناجائز بیٹا پیدا ہوا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں, ادھر ہی اس کو ختم کر دو. تو وہ اس کو ایسے کر کے رکھتے ہیں, کلوز انوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں جی ان کو آزادی نہیں دیتے, ان کا مسئلہ ہے, ان کا سروائیول کا مسئلہ ہے بھائی, وہ نہیں کر سکتے. امریکہ انگلینڈ میں عورتیں رہتی, یہیں سے گاؤں کی عورت اٹھ کے جاتی ہے, میں نے خود دیکھا ہے. انگلینڈ میں پاکستان کی گاؤں دیہاتوں کی لڑکیاں جاتی ہیں, دیہاتوں کی لڑکیاں, اگلی جنریشن جو ہے نا ان کی جو لڑکیوں کی, وہ کانفیڈنٹلی وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کے پاس سارے سوشل رائٹس ہوتے ہیں, سارے اکنامک رائٹس ہوتے ہیں, جو بھی ان کو وہ سوسائٹی دے سکتی ہے.
اس سے بھی آگے جانے کی ضرورت ہے اس سوسائٹی کو، لیکن جہاں تک وہ پہنچی ہوئی ہے وہ اس کو سارے رائٹس دیتی ہے. اور وہ عورت بالکل فرق ہوتی ہے، جب واپس آتی ہے اپنے گاؤں میں تو عام طور پہ اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آج کل قتل کر دیتے ہیں، باہر سے لڑکیاں آتی ہیں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر لیتی ہیں تو ان کو یہاں پہ لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے. تو اتنا بڑا شفٹ آتا ہے، پیراڈائم شفٹ آتا ہے. تو سوسائٹیز ایوالو نہیں کر سکتی جن سوسائٹیز میں آپ کا بیسک سبجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پالیٹکس میں بجائے انسانوں کے ایشوز پہ بات کرنے کے، پالیٹکس میں ہارمونی کی بات کرنے کے، آپ ڈویژنس پہ بات کریں. آپ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، آپ آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ پہلی ایک دلدل میں رہ رہے ہیں، وہ آپ اور گندا کر رہے ہیں اس کو، دلدل کو آپ اس کے اندر انڈے بچے دے رہے ہیں. تو ہماری سوسائٹی کا فرض ہے اس وقت کہ جو میوزیشنز ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو ماڈلز ہیں، جو بھی لوگ یہ توڑتے ہیں ٹریڈیشنز، وہ والی جو کہ لوگوں کو کیپٹیویٹڈ رکھتی ہیں، کیپٹیوز بلکہ رکھتی ہیں، کیپٹیویٹڈ تو ایک دوسرا ورڈ ہے، وہ کیپٹیو رکھتی ہیں اور وہ ان کو نہیں کھل کے فری ہونے دیتی. آپ کو ایسے لوگوں کی عزت کرنی پڑے گی، اور آپ لوگوں کو خود بھی اگر